بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے دن اور رات اس لحاظ سے بہت قیمتی ہیں کہ اس میں انسان کو اپنی زندگی پر اثر نو نگاہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں جہاں انسان بہت ساری چیزوں سے رکنے کی مشق کر رہا ہوتا ہے، وہاں تھوڑی سی مزید محنت سے اپنی زندگی کو مزید دین کے قریب اور بہتر بنا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں اس طرح سرایت کر چکی ہیں، بلکہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑنے لگی ہیں، اور روزمرہ زندگی میں اس کو بہت ہلکا اور خفیف سمجھا جاتا ہے، مگر شریعت کی نگاہ میں ان کی بہت اہمیت اور بہت قدر و قیمت ہے۔ اسلام کا فلسفہ اخلاق اور اس کے جتنے اجزاء اور جتنے ارکان ہیں، وہ سارے کے سارے ایک مسلمان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اور انہی اجزاء اور انہی ارکان سے مل کر ایک کامل مسلمان بنتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک مختصر سی حدیث شریف جو ہمیں بہت ہی اہم پیغام دے رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے ان دنوں کے اندر وہ اور بھی زیادہ اہم بن جاتی ہے کہ اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی طرف میں ابھی اشارہ کروں گا انشاءاللہ، اور ہم اس کے 3 جز اور 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ہم 3 نشستوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہے یا منافقین میں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے، کوئی معاہدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی کرے، معاہدے توڑے، اور واذا اؤتمن خان، اور اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے یا امانت کوئی اس کے پاس رکھے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا۔ کہا یہ منافق کی نشانیاں ہیں، مسلمان میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھے اور یہ گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں، مگر اگر یہ 3 چیزیں اس میں ہیں تو اس کا شمار صحیح اور کامل مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا۔ آج ان 3 کے میں سے جو پہلا جز جھوٹ سے متعلق ہے، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی 2 نشستوں میں ہم وعدہ خلافی اور خیانت سے متعلق بات کریں گے۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے، اور فقط اسلام ہی میں نہیں بلکہ ساری معزز اقوام میں اس کو بہت بڑا گناہ اور بڑے عیب اور عار کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب قیصر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب قیصر روم کو پہنچی، اور اس نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، وہ اسی علاقے میں تھے، اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور پوچھا کہ ان کا تعلق کیسے خاندان سے ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ تو بہت اچھے خاندان کے ہیں، اور اس خاندان میں بڑے نیک اور اچھے لوگ گزرے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ ان کے پیروکار کیسے ہیں، تو بتایا ان کے پیروکار عام طور پر معاشرے کے عام افراد ہیں، کوئی صرف مالدار اور اس طرح کے لوگ ان کے پیروکار نہیں ہیں۔ پھر پوچھا تمہاری اور ان کی جنگیں ہوئی ہیں، ان کا ہاں جنگیں ہوئی ہیں۔ تو پوچھا کہ جنگوں کے نتائج کیا رہے ہیں۔ اس وقت تک 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ بدر اور ایک جنگ احد، جس میں ایک میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، دوسری میں مشرکین کو ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگوں کے نتائج یہ رہے ہیں، کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں۔ تو یہ جو پورا ڈائلاگ حدیثی کتابوں میں نقل کیا گیا، اس میں ابو سفیان نے کہیں غلط بیانی نہیں کی، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتے تھے کہ اس وقت میرا دل چاہتا تھا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کی شخصیت ڈیگریڈ ہو جائے، مگر مجھے خیال ہوتا تھا کہ میں جھوٹ کیسے کہوں، ایک معزز آدمی کی مجلس میں، ایک بادشاہ کی مجلس میں کیسے میں ایسی بات کہوں جس سے انسان اپنے مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو اسلام سے پہلے بھی چونکہ وہ ایک سردار تھے، ایک معزز آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے مرتبے کے خلاف سمجھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا گیا۔
حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ جھوٹ عام طور پر مذاق کے معنوں میں ہوتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا۔ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور اس کو گود میں لینا چاہ رہی تھی، وہ آ نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے، یا فقط اس کو یعنی اس کو پھسلا کر بلا رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس کھجور ہے جو میں اس کو دینا چاہتی ہوں۔ تو کہا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہوتا اور تم اس طرح اس کو کہہ رہی ہوتی کہ اگر تم آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، اور تمہارے پاس کچھ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یعنی بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرف ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت افسوس ہے اس شخص پر، اور افسوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے، اگر ہم اس کا سخت ترجمہ کریں، کہ اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، کہ جس سے لوگ مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے ہنسی مذاق ہو جائے اور اس نے اس میں خلاف واقعہ بات کی اور جھوٹ بولا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں مذاق سے منع کیا گیا ہے یا آپس میں مزاح سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہنسی کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، مگر وہ جھوٹ نہ ہو بالکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ تو بڑی پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ میں تو یعنی بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، تو بہت ان کو اوپر پریشانی طاری ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھیاں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی، وہ ساری جوان ہو کر جائیں گی جنت میں، آخر میں وضاحت فرمائی۔ تو یہ ایک انداز تھا مذاق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے بار برداری کے لیے، کچھ سامان یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے جسے میں کوئی کام لے سکوں، بچے کی تو خود خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا جو اونٹ ہم تمہیں دیں گے وہ آخر کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو یہ اب مذاق ہے اور آپس میں دل لگی اور ہنسی کی بات ہے، مگر خلاف واقعہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اس قسم کا مذاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فرمایا کرتے